تو کل کی آپ کا جو فیصلہ ہے اس سے آپ کی ونڈیکیشن ہوئی ہے آپ کے اس سٹینس کی، شہباز شریف صاحب کی اس سٹینس کی کہ میں نے پبلک پرس کو امانت سمجھ کے استعمال کیا اور اس کو خرچ کیا اور پاکستان کا پیسہ بچانے کی کوشش کی. جو بھی پروجیکٹ لگایا، چاہے چنیوڈ میں سونے کے ذخائر ہوں، چاہے آئی پی پی کے پاور پلانٹس ہوں، چاہے بجلی کی پیداوار ہو، انہوں نے کوشش ہر جگہ کی، رنگ روڈ ہو یا کوئی اور بھی ہو، غفلت یا کرپشن کا کوئی بھی معاملہ ان کے سامنے آتا تھا تو ہی واز ویری روبسٹ. کیا جج صاحب دوسرا فیصلہ بھی دے سکتے تھے؟ وہ اس کو قابل سماعت نہیں بھی قرار دے سکتے تھے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جج صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ویکسیشس اپلیکیشن ہے، آپ جو ہے ایک جرنلسٹ کو کورٹ میں گھسیٹ رہے ہیں، جو میں نے شواہد دیکھے ہیں، یہ اپلیکیشن سٹینڈ نہیں کرتی اور یہ میرٹ کے بغیر اپلیکیشن ہے. جج صاحب یہ کہہ سکتے تھے اور وہ پھر شہباز شریف صاحب کی ٹیم کے لیے ایک موقع ہوتا کہ وہ دوبارہ ری گروپ کریں اور دیکھیں اور وہ ان کو کہیں کہ جی ہم ودرا کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کا خرچہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ دونوں طرف کے لیے ہوتا ہے. جج کوئی ایک سائڈ کے لیے تھوڑی آیا ہوتا ہے، جج تو دونوں کی طرف کے لیے ہے. تو یہ جیت ہوئی ہے میاں شہباز شریف کیمپ کی، مسلم لیگ نواز کیمپ کی. میرے خیال میں آپ کی اخلاقی برتری ہوئی ہے کہ آپ جس چیز کے لیے کورٹ میں جا رہے ہیں، جج نے ان الفاظ کو یہ مانا ہے کہ یہ الفاظ قابل توہین ہیں اور اس سے کسی کی ہرزہ سرائی یا حد تک ہو سکتی ہے، اور یہ الفاظ جو مطلب رکھتے ہیں وہ یہی مطلب رکھتے ہیں جو پٹیشنر جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے. تو اس سے دوسرا جو ڈیلی میل کا جو ان کا ڈیفense ہوگا اس آرٹیکل کے نتیجے میں وہ کمزور پڑے گا. ان کو یا تو یہ بتانا پڑے گا یہ آرٹیکل سچ پہ مبنی ہے، اور اگر سچ پہ مبنی ہے تو کیا شواہد ہے، کیا منی لانڈرنگ کے شواہد ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر نہیں ہیں تو آپ نے کسی کو منی لانڈرر کیوں لکھا، اور اگر انہوں نے پیسے ایمبیزلمنٹ کی ہے پبلک پرس میں تو اس کے کیا شواہد ہیں. وہ شواہد چاہیے ہوں گے. پاکستان کے وزیروں کی سٹیٹمنٹ نہیں چلیں گی یہاں پہ ثبوت چاہیے ہوگا کہ میں نے یہ جو لکھا